وہ سامنے آئے اور خدا کا پاک کلام جو خدا نے انہیں دیا ہے وہ بیان کریں۔ تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کا پاک کلام سنیں گے، نکالیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 6واں باب ہے، اس کی پہلی آیت سے ہم سنیں گے۔ یہ خط جو ہے نا ان یہودی مسیحوں کو لکھا گیا جو مسیحیت میں آنے کے بعد بڑا دکھ اٹھا رہے تھے اور حوصلہ شکنی کا شکار تھے لوگ، اور اس سبب سے اذیت دی جا رہی تھی ان کو، اور بہت سارے یہودیوں نے وہ ہمت اور بیٹھے تھے، یہودیت میں واپس جانے کا سوچ رہے تھے، اور شاید کئی ایک گر بھی گئے ہوں، واپس چلے گئے ہوں۔ ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا۔ سو پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ بس آؤ، مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ کلام مقدس میں سے ہم نے سنا ہے، یہاں پر 6 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ مردہ کاموں سے توبہ کرنے، دوسری بات ہے اور خدا پر ایمان لانے کی، پھر بات کی گئی ہے بپتسموں کی، اور چوتھے نمبر پر بات کی گئی ہے ہاتھ رکھنے کی، مردوں میں سے جی اٹھنے کی، اور آخری ابدی عدالت کی بات کی گئی۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ان کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، آؤ مسیح کی ابتدائی تعلیم کی باتیں چھوڑ کر، اس کا کیا مطلب ہے چھوڑ کر؟ اس کا مطلب ہے ایک دفعہ جب کوئی بھی بھائی یا بہن یہودیوں میں سے آیا ہو یا غیر اقوام میں سے آیا ہو، یہ رسمیں جو ہے صرف ایک دفعہ ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی گر گیا ہے، اگر کوئی حوصلہ شکنی کسی کی ہوئی ہے، اگر کوئی اذیت کے سبب سے واپس چلا گیا تھا، تو پھر ہم ان رسموں کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ صرف اس کو کیا پڑے گی؟ اقرار کی ضرورت پڑے گی۔ دوبارہ اس کو توبہ نہیں، دوبارہ اس پر ہاتھ نہیں رکھے جائیں گے، دوبارہ اس کو بپتسمہ نہیں دیا جائے گا۔ فقط اس کو کیا کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اقرار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے یہ تو ابتدائی باتیں ہیں۔ کون سی باتیں ہیں؟ ابتدائی باتیں ہیں۔ یہ جب کوئی شخص مسیحیت میں آتا ہے تو اس کو ادا کرنی ہے، اور اس کے آگے بہت کچھ ہے جس کو کہا گیا کمال۔ پولس رسول نے کہا ہم کیا کریں؟ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، جو آپ نے ان رسموں سے یا ابتدائی تعلیم میں سے گزر گئے ہیں، یہاں ٹھہرے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں تک ٹھہرے رہتا ہے تو اس کی ترقی کیا ہوئی ہے؟ اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
اس کو کمال کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی خط میں اس نے کئی ایک باتوں سے ہمیں بتایا ہے کہ کمال کیا ہے۔ کہتا ہے 4 باب کی 11 آیت میں، بس آؤ اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ آؤ، ابھی جب مسیح کے آرام میں داخل ہونے کا وقت باقی ہے تو آؤ ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ہم نے جب یہ قدم اٹھایا ہے، ہم جب مسیحیت میں آگے ہیں تو ہمیں اس رام میں بھی ہم نے داخل ہونا ہے اور ہم نے روحانی دوڑنی ہے، ہم نے بیٹھے نہیں رہنا۔ اس کوشش میں ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ یہ لوگ چھوڑ کر جو واپس جانے کا سوچ رہے تھے، اس کشمکش میں تھے کہ ہم کیا کریں۔ ان کو خدا کا بندہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اقرار پر قائم رہنا ہے، ہم نے اپنے اقرار پر قائم رہنا ہے۔ اس دلیری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو جو تم نے کی ہے۔ گناہوں سے نکلنا، گناہوں سے آزاد ہونا آسان بات نہیں ہے۔ یہ خواہشیں انسان کو روز بروز دباتی ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو نہیں ہے اس قابل۔ جب تم نے دلیری کر لی ہے تو اس دلیری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اگر یہ چلے گی تو نجات بھی چلی جائے گی۔ وہ کہتا ہے ہمارا سارا فوکس جو ہے نا وہ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس خط میں